چلتے چلے جاؤ. اسپیڈ اسپیڈ اینڈ اسپیڈ. کوئی کیمرہ نہیں ہے. فرمایا گیا جو لوگ برائی کر لیتے ہیں, گناہ ہو جاتا ہے, اللہ کو یاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں, اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, مجھ سے معافی مانگتے ہیں گناہوں کی تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو بخشے. کیا شان ہے بولنے کی. اللہ میرا رب کتنا مہربان ہے. اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا, لیکن اصرار نہیں کرنا چاہیے. گناہ کو اپنا پیشہ نہیں بنا لینا چاہیے. گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ. ہو گیا ہو گیا, معافی مانگ لو, اللہ معاف کر دے گا. اصرار نہیں کرنا. کسی نے بہت اچھا لکھا ہے, تعجب اس بات پر نہیں ہے, عجیب یہ نہیں ہے کہ تم کسی دن گر گئے, عجیب یہ ہے کہ گرنے کے بعد تم اٹھ نہیں پائے. تو گر جاؤ تو کم سے کم اٹھو, گرے ہی کیوں ہو؟ وہ پی رہے شرابی ہے تو پی ہی رہا ہے, گرا ہے تو گرا ہی پڑا ہے. کوئی کسی برائی میں مبتلا ہے, برائی میں مبتلا ہے. تو عجیب یہ نہیں ہے کہ تم کسی دن گر گئے, عجیب یہ ہے کہ تم گرنے کے بعد اٹھے کیوں نہیں. وہ کہا جا رہے ہیں. بڑی عجیب و غریب کتاب ہے بھائی, بہت عجیب و غریب کتاب. میں اس کتاب کا 15 سال سے ریڈر ہوں. اللہ سبحان اللہ و بحمدہ, بڑی پیاری کتاب ہے. سبحان اللہ. فرمایا گیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, غمزدہ نہ ہو, کمزور مت ہو, تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. ایک مفسر نے لکھا ہے بِقَدْرِ الْإِيمَانِ يَرْفَعُهُ اللَّهُ, جیسا ایمان آپ کا رہے گا اتنی بلندی آپ کو دی جائے گی, جتنا ایمان کم ہوگا اتنی آپ کو پستی دی جائے گی. تو ایمان مضبوط کرو. بِمِقْدَارِ الْإِيمَانِ يَرْفَعُهُ اللَّهُ, ایمان کے بقدر آپ کو اٹھایا جائے گا, بلند کیا جائے گا. آگے ایک بات کہی جا رہی ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ ایام ہیں, ہم ان کو پھیرتے رہتے. آج ایک پارٹی آئی ہے, کل دوسری پارٹی آ جائے گی, آج کوئی اور ہے, کل دوسرا آ جائے گا. یہ ایام ہیں جو ہم پھیرتے رہتے لوگوں کے درمیان. کتنی عجیب بات ہے. ایک مفسر کہتا ہے سنت اللہ, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں, یہ اللہ کی سنت ہے. سیاتی یومک الجمیل حتمن, آپ کے اچھے دن آنے والے ہیں. سیاتی یومک الجمیل حتمن, آپ کے اچھے دن آنے والے ہیں. اس لیے کہ یہ ایام پھر رہے ہیں نا, ایام رکے نہیں ہیں. اور ایک نے کہا لا تشمت بغیرک, لا تشمت بغیرک الایام تنتقم, کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کے ہنسو نہیں, کسی کی مصیبت دیکھ کر کے خوش مت ہو. بعض لوگ کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو مزے لیتے, ارے دیکھو تکلیف میں مبتلا ہے, تو دیکھو کسی کو تکلیف میں دیکھ کر کے خوش مت ہو. لا تشمت بغیرک الایام تنتقم, یہ زمانہ انتقام لیتا ہے, کبھی تمہارے اوپر بھی آ جائے گا تو کیسے ہنسو گے تم. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اس کے بعد کہا گیا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا, ہم نے ان کو دنیا میں بدلہ دیا, وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ, اور آخرت کے ثواب کا حسن دیا. دنیا میں ثواب دیا اور آخرت میں حسن ثواب دیا. دیکھو دنیا کے اندر بدلہ دینے کی بات آئی تو حسن نہیں کہا گیا, لیکن آخرت کے ثواب دینے کی بات آئی تو حسن کہا. اس کا مطلب دنیا میں جتنی چیزیں نعمتیں مل رہی ہیں وہ حسین نہیں, اچھی نہیں ہیں. جنت میں آؤ ساری نعمتیں انتہائی حسین ہیں. اسی وجہ سے دنیا کے بدلے کی بات آئی تو وہاں حسن نہیں ہے, بلکہ جہاں آخرت کی بات آئی وہاں حسن ہے. گویا کہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہاں کی جتنی نعمتیں ہیں سب کی سب حسین کہنے کے لائق ہی نہیں ہیں, حسین نہیں کہا جا سکتا ان کو. اللہ اکبر. تو حسین چیزوں کی طلب میں لگ جاؤ, کیا بات, سبحان اللہ. فرمایا گیا یہ جو جنگ احد میں ہار ہوئی ہے, احد کا بیان چل رہا ہے, جنگ احد میں جو ہار ہوئی ہے یہ اطاعت رسول نہ ہونے کی وجہ سے, اس میں اللہ کی آزمائش تھی. اللہ فرما رہے ہیں سزا نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا یہ سزا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں آزمائش ہے. دونوں مان لو, آزمائش ہے. اور اگر سزا مان لو تو سزا کیسی, جیسے ایک استاد ایک شاگرد کو دیتا ہے, جیسے ایک پولیس ایک مجرم کو دیتا ہے, ویسا نہیں, بلکہ جیسے ایک استاد ایک شاگرد کو سزا دیتا. ہوم ورک کیے, بولے نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تو عمرہ کرنے گئے تھے, وہیں رہ گئے, 2 سال تک رہ گیا, پکڑا نہیں گیا, متووں کی نگاہوں سے بچتا رہا. اور خوب کمایا اس نے, خوب گھر بار بنوا لیا. ایک دفعہ اس کے دوستوں نے
کچھ پیسہ دیا, کہا جا کر کے بازار سے سبزی لیا, 7 گھنٹے ہو گئے نہیں آیا. ان لوگوں نے کھانا وانا کھا لیا, اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے. بعد میں اس کا فون آیا, یعنی لوگوں نے کہا بھائی کہاں ہے تو؟ بولے بمبئی ایئرپورٹ پہ ہوں. بولے بمبئی کہاں پہنچ گیا؟ ارے بولے متوؤں کی نگاہ سے بچ نہیں پایا, فرسٹ فلائٹ سے بھیج دیا گیا ہے کہ کہیں یہ پھر نہ بھاگ جائے اور 2-4 سال اور رہ جائے, اس کو فرسٹ فلائٹ سے بمبئی بھیجو, اس کو راہ الى بمبئی. بولے اس کو دیکھا سبزی خرید رہا ہے, متوع سمجھ گئے, کہا تعال یا محمد, نبی کے نام سے بلاتے, جس کا نام معلوم نہیں ہوتا ہے. میں نہ کاما کدھر؟ بولے معافی اقامہ کا, ارکب السیارہ, گاڑی میں بیٹھ, سیدھے ایئرپورٹ. ایسا تو یہ آزمائش ہوتی ہے, آزمائش. اللہ فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم ہیں. کہتے اللین رحمت من اللہ, اگر آدمی کی طبیعت میں نرمی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. آپ کی طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے, سختی ہو جائے کہ لوگ بھاگ جائیں گے آپ کے پاس سے. نبی کو رحیم بتایا گیا کہ آپ رحیم ہیں, اور فرمایا گیا کہ کوئی بھی کام کر رہا ہو مشورہ کر لیا کرو, مشورے میں برکت ہے. وشاورہم فی الامر, ہمارا کام مشورے کے بغیر نہیں ہونا چاہیے, یہ بہت اہم بات ہے. ایک تو طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے, دوسرے کوئی کام کرو تو مشورہ کر لیا کرو, برابر ہے. اللہ اکبر. شہیدوں کا بیان ہے, بہت غور سے سنو, ایک دم متوجہ, سانس روک لو, اس کے بعد بیان کرتا ہوں. روکے سانس. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. مقام شہادت کا تصور, اسلام میں شہادت کا تصور کیا ہے؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو. ایک چیز تو یہ پہلی چیز, یہ پہلا مقام ہے ان کا. مر کر کے بھی زندہ ہیں, مر گئے وہ, جان تو نکل گئی نا, لیکن اللہ فرما رہا ہے نہ مردہ نہ کہو. اچھا کیا ہے پھر یہ؟ بل احیاء, زندہ ہیں وہ. زندگی کیسی ہے؟ تمہاری زندگی نہیں ہے, کوئی اعلیٰ قسم کی زندگی ہے, تم شعور بھی نہیں کر سکتے, سمجھ میں نہیں ہے, تو انہیں مردہ مت کہو. ایک احیاء, زندہ ہیں, زندگی کیسی ہے معلوم نہیں. عند ربہم, تیسرے یہ اپنے رب کے پاس ہیں. یہ اے اپنے رب کے پاس ہیں. کیا؟ عرش کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں, اور شہداء کی روحوں کو سبز پرندوں کے اندر رکھ دیا گیا جوف میں, اور یہ دن بھر گھومتے رہتے ہیں. کہاں؟ جنت میں, کھاتے پیتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد جب شام ہوتی ہے, جنت میں بھی شام ہوتی ہے, اے جنت کی شام, کیا بولتے اے, اور قندیلیں جو لٹک رہی ہیں عرش سے, اس میں جا کر بسیرا کرتے ہیں. اب اللہ کا عرش ہے, نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں, تو عرش سے تو بالکل قریب ہے نا. عند ربہم, اللہ کے قریب ہے نا. عند رب اللہ. یرزقون, ان کو کھانا دیا جاتا ہے. اب کیسا کھانا دیا جاتا معلوم نہیں. یہ 4 صفتیں بیان کی گئی. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, یہ خوش ہے اللہ نے جو ان کو فضل دیا. ایک ہوتا عدل, ایک ہوتا فضل. عدل کا مطلب جتنا کام کیا اتنی مزدوری. دن بھر کتنا طے ہوا ہے کام کا؟ کام کی مزدوری کتنی طے ہوئی؟ 100 روپے. 100 روپے دے دیں اگر تو یہ عدل ہے, اور 200 دے دیں تو یہ فضل ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ استحقاق سے زیادہ ان کو دے دیا گیا ہے. عدل تو کیا ہی گیا, مگر فضل کیا گیا ان کے ساتھ. فرحین, یہ خوش ہیں یہ اللہ نے. اچھا یہ خوش ہیں, مگر ماتم کر رہے ہیں لوگ, وہ خوش نہیں ہیں. یہ خوش ہیں, شہید ہیں, حضرت حسین ہیں, حضرت حسن ہیں, سب شہید ہیں. یہ خوش ہیں, مگر یہ ماتم کرنے والے خوش نہیں بیچاری. یہ عجیب و غریب بات بولے تو. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, اللہ نے جو انہیں فضل عطا کیا اس پر یہ خوش ہیں یہ. اچھا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. خوش ہیں اللہ نے جو فضل دیا. وَيَسْتَبْشِرُونَ, اور خوش ہو رہے ہیں کس بات پر؟ ان لوگوں کی طرف سے خوش ہو رہے ہیں. لم يلحقوا بهم من خلفهم, جن کو چھوڑ کر گئے ہیں وہ اپنے پیچھے, اور جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ تو دین ہی کے لیے مرے ہیں نا, دین کے لیے شہید ہوئے ہیں. اور اللہ نے انہیں بتایا ہے کہ جن کو تم پیچھے چھوڑ کر کے آئے, تمہاری بیٹی, تمہارا بیٹا, تمہارے رشتہ دار, تمہارے دوست, تمہارا باپ, تمہارے رشتہ دار, سب اسی کام میں لگے ہوئے ہیں, دین کے کام میں.
اللہ کے دین کے لیے تم نے جان دی نا، تو یہ لوگ میرے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو وہ خوش ہو رہے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ۔ ہم تو آ گئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی نعمت دیکھ لی ہے، بے نعمت من اللہ، اللہ کی نعمت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اب ہم تو سن رہے ہیں نا کہ اللہ کی نعمت کیا ہے۔